بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عاطف ریاض شاہد اور ایک اور ایپیسوڈز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور میں شور ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو کسی نہ کسی صورت میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنفیبولیشن، کرپشن۔ کرپشن ہم اپنے رائٹ لیفٹ کے اوپر بہت دیکھتے ہیں۔ ہم نے سارا دن ٹیلی ویژن کے اوپر سیاستدانوں کے بارے میں ہم نے ہمیشہ سے سن رکھا ہے کہ کرپشن کرتے ہیں۔ کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، اور کبھی ہم سرکاری اداروں کے اندر بہت ساری کرپشنز کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے جائز کام جب ہم ان کو لے کے دفاتر میں جاتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے بھی جائز کام کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ جب تک ہم پیسے نہیں دیں گے تو ہماری کچہریوں اور یونین کونسلز میں بہت سارے ریگولر بیسس پہ ایسے مسائل ہیں جن کا حل سوائے پیسے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جائز کام کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر آپ ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کریں تو رزلٹ صرف یہ ہوگا کہ آپ کا وہ کام بالکل بھی نہیں ہوگا اور اتنی طول پکڑے گا کہ بالآخر آپ کو پیسے دے کر ہی وہاں سے جان چھڑانی پڑے گی۔ ایک مسلمان ریاست کے اندر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کے اوپر اپنی جان دینے سے گریز جہاں نہیں کرتے اور ہمارے یہاں لگتا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو قتل کر دینے سے میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن وہی شخص جب اپنے تھڑے پہ بیٹھ کے روزی روٹی کما رہا ہے اور اس روزی روٹی کے اندر کس قدر ملاوٹ شامل ہے، کس قدر جھوٹ شامل ہے اور کس قدر وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اگر اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے تو میرے خیال سے وہ ایک اچھا مسلمان، اچھا پاکستانی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا شخص کل کسی کی گستاخی کے اوپر جو ہے وہ اس کو قتل کر کے سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر کیا آپ کے لیے اگر ہمارا نبی، ہمارا دین اتنا اہم ہے اور اس اہمیت کے اندر جو ان کی کہے ہوئے قول ہیں، جو ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اگر آپ ان کو اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں، اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ ایک اچھے مسلمان ہیں؟ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا دعویٰ آپ کا سچ ہے؟ تو سر آئیے ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہماری ڈیلی روٹین کے اندر ہم بہت ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ دن بھر میں ایسی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک قصے سے اس کا آغاز کروں گا، آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس میں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے موبائل کے اندر جو ہے وہ میرا جو کچھ اسکرین تھی وہ ڈیمیج تھی، تو مجھے یہ کہا گیا کہ اس کا ٹچ جو ہے وہ ڈلے گا، لیکن ٹچ اتارتے ہوئے اگر اس کا پینل خراب ہو گیا تو پینل بھی آپ کو ڈلوانا پڑے گا۔ تو ایک رسک کا فیکٹر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پینل بچ جائے، ہو سکتا ہے نہ بچے اور آپ کو پورا پینل۔ دونوں کی پرائسز مختلف تھیں، اگر ٹچ ڈلتا تو وہ 1200 میں ڈل رہا تھا اور اگر آپ اس کا پینل ڈلواتے تو کوئی 3500 روپے کے قریب ڈل رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا جی آپ بسم اللہ کریں، ٹرائی کریں۔ اس نے وہ جب اس کا ٹچ اتارا تو اس نے مجھ سے کہا کہ سر پینل چینج ہوگا، پینل ٹوٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ موبائل لے کے چلا گیا دکان سے باہر اور واپس آیا، اس نے کہا جی میں نے یہ ڈال دی۔ اسکرین بہت ڈم تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ اسکرین جو ہے وہ اس نے کافی ڈم کی ہوئی تھی، بہت زیادہ لائٹ تھی، بس اس نے کہا پینل ٹوٹ گیا، میں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، میں نے کہا اوکے فائن۔ جب واپس آیا تھوڑی دیر کے بعد سب چیزیں کر کے اس نے مجھے پکڑا دی، پراپر طریقے سے اس کام کو بھی صحیح انجام نہیں دیا گیا تھا اور اسی طریقے سے مجھے موبائل پکڑا دیا گیا۔ دوبارہ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ڈاٹس ہیں، پرابلم اسی کی اسی طریقے سے ہے، اور میں نے اپنے ایک جان پہچان والے کو دکھایا، میں نے کہا یار یہ میں نے ڈلوایا ہے لیکن یہ کچھ کام نہیں کر رہا۔ تو اس نے کہا سر اس کا پینل چینج ہی نہیں ہوا، ٹچ بھی چینج کر کے دیا گیا ہے لیکن پراپر طریقے سے آپ کو نہیں کر کے دیا گیا، اس کو جا کے کہیں یہ ایکٹیویٹیز، اور یہ میں آپ کو چونکہ میں موبائل کے کام میں کافی عرصے سے ہوں، آپ نے چلتے پھرتے کسی سے ڈلوا لیے لیکن یہ پینل چینج نہیں ہوا۔ بعد میں قصہ مختصر کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو لڑکا اس کے پاس کام کرتا تھا، بعد میں اس نے بھی ایڈمٹ کیا اور کہا کہ میرا نام نہ لیجیے گا، میں یہاں پہ کام کرتا ہوں، آپ کا پینل چینج کیے بغیر آپ سے پینل کے پیسے لیے گئے اور آپ کا ٹچ بھی پراپر طریقے سے نہیں ڈالا۔ خیر اس نے کر دیا۔ جب میری اس سے بات ہوئی، وہ پہلے ہی ایک پولیس کیس میں ایک دن میں گیا تو وہ کہیں گیا ہوا تھا، اس کی کوئی لڑائی بگائی ہوئی تھی اسی سلسلے میں،
تو اگلے دن جب میں اس سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس کو سارا معاملہ بتایا تو میں نے اس سے کہا کہ پینل چینج نہیں ہوا بھائی جان، آپ نے مجھ سے پینل کے پیسے لیے۔ اس نے کہا جی میں نے پینل چینج کر کے دیا۔ میں نے کہا سر آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ آپ نے پینل چینج کیا ہے۔ تو وہ مجھ سے ذرا تھوڑا سا الجھ گیا اور اس نے کہا کہ تمہارے 300 3,500 کے لیے میں قسم کھا لوں، قسم کھانے کو نہیں کہہ رہا، مانو اس بات کو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو کہ تم نے پینل ڈالا۔ جی میں پایا اپنی زبان میں شروع، اور پھر مجھے کہتے ہیں جی اگر آپ کو لڑنا ہے تو آ جائے ذرا باہر لڑ لیتے ہیں۔ اب بعد میں اس سے کیا کر رہا ہوں، اور وہ جو ہے وہ فوراً لڑائی کے اوپر آ گیا۔ 1-2 دن پہلے بھی وہ تھانے سے واپس آیا تھا۔ سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کا احساس ختم ہو گیا ہے کہ آپ اگر اس موبائل کے اندر بتا کچھ رہے ہیں اور پیسے کسی اور چیز کے لے رہے ہیں اور آپ اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ کے نزدیک یہ بات اہمیت کی حامل ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جو رزق کما کے لے کے جا رہے ہیں، آپ اپنے بچے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈال رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو جو اس کو یہاں سے رزق کما کے لے کے جا رہے ہیں اور جو کھلا رہے ہیں، کل کو جب وہ گرو کرے گا تو کیا انسان بنے گا؟ کیا وہ اتنا اچھا انسان بنے گا جو کل آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے بخشش کا باعث بن سکے، آپ کے لیے مغفرت کا باعث بن سکے؟ کیا نیک اولاد جس کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور وہ صورت میں صدقہ جاریہ ہے، جب وہ اچھے اور نیک عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے تو ان کے جو والدین ہیں ان کی قبر میں بھی تسکین ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جو قبر میں انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ اعمال کاؤنٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے نجات کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں سے نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاری ہے۔ تو کیا یہ ایکٹیویٹیز کر کے ہم اپنے بچوں کو حلال رزق، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں نے صرف اسے آخر میں اتنی بات کہی کہ اچھا آخری بات، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ پینل تم نے چینج کیا ہے اور صحیح پیسے لیے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم نے پینل چینج کیے بغیر پیسے لیے ہیں تو کل میرا ہاتھ تمہارے گریبان میں قیامت والے دن ہوگا۔ رنگ سر اس کا اڑ گیا، بولا وہ آگے سے کچھ نہیں، خاموش رہا، اور میں یہ بات کہہ کے دکان سے باہر نکلا۔ بعد میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن سر کہنے کی بات، جو مدعا جس کے لیے آج کا پروگرام کیا گیا، آپ میں سے جو لوگ بھی جہاں پر بھی اپنے پروفیشن کے اندر ہیں، خدا را اپنے کام کو آنیسٹی سے انجام دیجیے۔ کوشش کریں کہ جہاں سے آپ رزق کما کے لے کے جا رہے ہیں حلال رزق کما کے لے کے جائیں۔ آپ اگر کسی جگہ سرکاری ملازم اپنے آپ کو سمجھتا ہی شاید یہ ہے کہ وہ یہاں پر آیا ہے تو نہ کام کرنے کے پیسے لے کے جائے گا، یعنی کہ وہ سارا دن وہاں بیٹھے گا اور اسی طریقے سے واپس جائے گا، اور کیا وہ جو رزق وہاں سے لے کے جا رہا ہے کیا وہ حلال کر رہا ہے؟ ہم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر، اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر یہی ایکٹیویٹیز، ایون میں اگر ٹیچر ہوں اور میں کلاس لیے بغیر اسی طریقے سے ٹائم پورا کر کے واپس چلا جاتا ہوں، سر میں اپنے پیسے حلال نہیں کر رہا۔ اگر میری وجہ سے بچے کچھ سیکھ نہیں رہے، جو مجھے ٹاسک دیا گیا اگر میں وہ پرفارم نہیں کر رہا، تو سر میں پیسے اپنے حلال نہیں کر رہا۔ تو ہم سب کو، جتنے بھی ہمارے پروفیشنز کے لوگ جہاں پر جو کچھ کر رہے ہیں، وہ اور مشاہدہ کریں، خاص طور پہ وہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں لیکن ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ غلط چیزیں کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلے کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اپنا فیڈ بیک کا ضرور شیئر کیجیے گا، اور کسی ٹاپک پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بات کریں تو ضرور مینشن کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔